نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں جس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جس جماعت کو مقدس محترم ذیشان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مد کے اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر شان صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ اس کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں شان صحابہ کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تغمہ حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابوبکر کو دوست بناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اسی بات کی جانب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا، جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لائے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सय्यदना अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। हर सहाबी जन्नती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी का ऐलान किया है। लेकिन बाज़ ऐसे भी खुश नसीब हैं जिन्हें नबुव्वत ने अपनी ज़बान मुबारक से नाम लेकर जन्नती होने की बशारत दी है, जैसे अशराए मुबश्शरा सहाबाए किराम हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफराद में से हैं जिनको न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी है, बल्कि उसके साथ साथ जन्नत में अपना रफ़ीक होने की भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त की है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हाथ को अल्लाह के दरबार में उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, अबू बकर को क़यामत के दिन मेरे साथ दर्जा अता फरमा। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई कि हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। इस इरशाद मुबारक से मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक होंगे, क्योंकि उसकी न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल भी किया है। ज़ख़ीरा अहादीस में चंद अहादीस आप हज़रात के सामने पेश की हैं जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनक़बत पर दाल है। अल्लाह ताला हमको हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामिन किराम, इस मुख्तसर सी वीडियो को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। दीनी पैगामात को सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन ऑल पर भी क्लिक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। एक अहम वीडियो का पैगाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती का वाक़िया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप क्लिक करके समाअत ज़रूर फरमाएं। दीजिए शफीकुल इस्लाम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।